کر دیا دیکھیں افغانستان جیسی ٹیم. دیکھیں جب یہ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا نا تو ہم بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے اور میں نے اسپیشلی یہی بات کی تھی کہ یہ ٹرائی نیشن سیریز جو ہے نا یہ تینوں ٹیمیں ایک ہی جیسی ہیں. اگر میں یو اے کی بات کروں اس کی 14واں 15واں رینکنگ تھا, ٹھیک ہے, اور افغانستان کا شاید 8واں تھا یا پاکستان کا 8واں تھا, افغانستان کا 9واں تھا. تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک ہی کیٹیگری کی ٹیمز کا آپس میں میچ ہو رہا ہے, لیکن جو بہتر کھیلے گا افغانستان اور پاکستان میں جو بہتر کھیلے گا وہ ٹیم جو ہے وہ جیتے گی. لیکن جس طریقے سے پاکستان نے سٹارٹ کیا اوور آل, اگر میں پاکستان کی بیٹنگ کی سب سے پہلے بات کرتا ہوں تو بیٹنگ بالکل بھی اس لیول پہ نہیں آ سکی جس طرح ہم یہ سوچ رہے تھے. اب مجھ سے کوئی یہ بولے گا یار دوسروں نے بھی کچھ نہیں کیا, دوسری ٹیم بہت مشکل, ٹھیک ہے, دوسری ٹیمز نے بھی کچھ نہیں کیا. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارے جو بھی بیٹسمین تھے, فخر زمان کسی میچ میں چلے, اگلے 4 میچ 3 میچز میں کچھ نہیں کیا, حالانکہ فخر نے سب سے زیادہ رن کیے. حسن نواز آپ کے سامنے ٹوٹل ایکسپوز ہوئے. یہ وہی حسن نواز ہے جو اسپنرز پہ چھکے مارتے تھے, اور میں نے آپ سے بار بار بولا تھا چاہے فاسٹ بولر ہو, اگر ان کو پیچھے بال کرے یا کئی بال بہت زیادہ بریک ہوگا اس کو پرابلم ہوگی. وہ ہوئی, ان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی. پھر اس کے بعد سائم ایوب بھی اس لیول کی پرفارمنس نہیں دے سکے. کپتان خود جو سلمان ہے وہ اس طرح کی پرفارمنس, ٹھیک ہے, مجھے نظر آیا پوری بیٹنگ لائن اپ آپ کو ایسے ہی نظر آئی ہے, کوئی آپ کو ایسا نہیں نظر آیا. صاحبزادہ فرحان کو آپ دیکھ لیں, یہ جتنے بھی بیٹسمین تھے, محمد حارث کو دیکھ لیں, یہ جتنے بھی ہمارے 6 بیٹسمین تھے, اس کنڈیشن کے حساب سے جب دوسری ٹیمز کو بھی پرابلم ہو رہی تھی, ہمیں بھی ہو رہی تھی, ایسا نہیں ہمیں نہیں ہو رہی یا وہ بہت اچھا کھیل رہے تھے, نہیں. لیکن جس میچ میں اگر ہم نے 170 سے اوپر کیے, یہ دوسری ٹیمز نے کیے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دوسری ٹیمز کے پاس, اگر میں ابراہیم زادران کی بات کرتا ہوں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ایک آدھ پلیئر بھی تھا جو اس وکٹ کے حساب سے سینسیبل کھیلے, ٹھیک ہے, سیدھے بیٹ سے کھیلے, سنگل ڈبلز لے, گیپ شاٹس کھیلے. آپ کو صدیق اللہ اتل اور ابراہیم زادران کی بیٹنگ یاد ہوگی جو پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کی اور 100 کی پارٹنرشپ ہوئی, نو ڈاؤٹ ایک وکٹ گرنے کے بعد, نو ڈاؤٹ وہ وکٹ فائنل سے بہتر تھی, لیکن وہ کیوں کھیلے, سینسیبل کھیلتے رہے. ہمارا پرابلم یہ ہو رہا ہے, جو کہ لوگ میری بات تو ویسے ہی نہیں مانتے نا, وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں لگا ہوا پیچھے. ہمارا پرابلم یہ ہے, اور یہ پرابلم ہو سکتا ہے میں ایشیا کپ میں بھی ہو, ٹھیک ہے, کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیئر نظر نہیں آ رہا جو سینسیبل کھیلے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یار چلے ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایسے پلیئر نہیں ہے مڈل آرڈر میں جو میچ تھوڑا لے کے چلیں, لیکن سلمان آغا اپنے آپ کو خراب مت کریں. جو جس طریقے سے بولا گیا کھیلنے کا, تیز کھیلنے کا, اسٹرائک ریٹ نہیں, سلمان آغا کو ایک سینسیبل پلیئر کی طرح کرکٹ کھیلنی ہے, کیونکہ وہ ایسا پلیئر ہے ایسی کنڈیشن میں جو اس ٹائم پوری ٹیم میں جو سب سے اچھا سپنر پہ کھیلتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کیوں جا رہے ہو کراس شاٹیں مارنے, آپ کیوں زبردستی کھیلنے جا رہے ہو؟ اگر آپ کے پاس 6-7 بیٹسمین ہیں, مثال کے طور پر میں سائم ایوب سے لے کر نواز تک آپ کی بیٹنگ کو لے کے آتا ہوں, 7 پلیئر آپ کے پاس ایسے ہیں جس میں سے ایک واحد آپ ایسے ہو جو سینسیبل کھیل سکتے ہو, تو بھائی 6 کو کھیلنے دو, آپ تو سینسیبل کھیلو تھوڑا سا, کیونکہ آپ باقیوں سے بہتر کھیل سکتے ہو. آپ ایسے پلیئر ہو, ایک تو کپتان ہو, آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ یار میں اگر کریز پہ کھڑا رہا, ٹھیک ہے, دوسروں کو کھلاؤں گا بھی, خود سینسیبل کھیلوں گا, دوسروں کو بولوں گا یار اگر چلے میں نے 2-3 سنگل لے لیے تو آپ کو اگر چوکا چھکا مارنے کا موقع ملتا ہے تو ہمارے 8-9 رن ایسے بن جائیں گے, تو آپ تھوڑا سا کھیلیں. لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہی کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے جس طریقے سے مائک ہیسن نے ایک پلان دیا یا ایک سوچ وہ لے کے آیا ہے کہ بھائی ہم نے اس طریقے سے کرکٹ کھیلنی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, بار بار بول رہا ہوں, یہ بات ذہن میں رکھیں. پاکستان ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, افغانستان ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, یہ ساری ٹیمز ایک ہی کیٹیگری کی ہیں. یو اے ای کو کیوں ملا دیا؟ نہیں, یو اے ای کو میں اس وجہ سے ملا دیتا ہوں, لیکن ان کے بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ان کے جو بیٹسمین ہیں وہ ٹاپ اس وقت رن گیٹرز میں ہیں. بالکل یہ بات آپ نے بولی, ٹھیک ہے. میں یو اے ای کو اس وجہ سے ملاتا ہوں کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ٹیم 140-50 پہ آؤٹ ہوتی ہے یو اے ای کے خلاف, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا ایشیا کپ کا میچ ہے, تو بھائی ان کے پاس وسیم جیسا پلیئر ہے, ان کے پاس آصف جیسا پلیئر ہے. یہ 2 ایسے پلیئر ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ کر دیا تو وہ 130-40 ایون 150 رن بھی چیز کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میچز ہیں دبئی میں, میچز ہیں ابو ظبی میں, وہاں پہ ایسا بریک نہیں ہوگا جیسے شارجہ میں ہو رہا ہے, وہاں پہ ایسا بریک ہوگا. دبئی میں تو اتنا زیادہ بریک نہیں ہوتا, ابو ظبی میں ہوتا ہے لیکن اس طرح بھی نہیں ہوتا جیسے شارجہ میں ہوتا ہے. تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں,
ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اگر ہم بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو بھائی اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ 170 165 170 تک کرنا ہے تو ایسے 8 اوور کی کرکٹ ٹیپ بال کی طرح کھیل کے نہیں ہوگی بھائی. ہر بندہ آن سائڈ پہ مار رہا, ہر بندہ آن سائڈ. اب آپ کے مطابق دبئی ابوظہبی میں بیٹنگ کنڈیشن مختلف ہوں گی تو بیٹنگ پھر آسان ہوگی پاکستان کے لیے, تو پھر تو پاکستان کے بیٹسمین کر جائیں گے. دیکھیں آسان ہو, اس سے بہتر ہوگی, اس سے بہتر ہوگی, نسبتاً آسان, ٹھیک ہے, اس سے بہتر ہوگی. لیکن اگر آپ انڈیا کے اگینسٹ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک اور چیز بتا دوں میں, آج لوگ بولتے ہیں, میں ایک اور بتا دوں, یہ میری اپنی سوچ ہے. ایشیا کی جتنی ٹیمز بھی ہیں اس وقت, جو انڈیا ایک طرف ہے, سب ایشیا کی ٹیم ایک طرف ہے, صحیح ہے, کیونکہ انڈیا کے علاوہ جتنی بھی ایشیا کی ٹیم ہے وہ سب ایک ہی کیٹیگری کی ہیں, انکلوڈڈ پاکستان بھی, ٹھیک ہے. جو ٹیم انڈیا کو اس وقت ہرائے گی وہ اپسیٹ ہوگا, جو ٹیم ایشیا کی اس وقت ہرائے گی انڈیا کو وہ اپسیٹ ہوگا, کیونکہ انڈیا کو جو لیول جتنا اوپر ہے, میں کبھی بھی اپنی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, چاہے کوئی فائنل ہرائے انڈیا کو یا راؤنڈ کا میچ ہرائے یا کوئی بھی ہرائے, انڈیا سے بڑی ٹیم اس وقت ہے ہی نہیں. اس وقت T20 رینکنگ کی پہلی ٹیم ہے, کسی ٹیم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے انڈیا کے اگینسٹ کرکٹ کھیلنی ہے, اور جس طرح سلمان آغا کہتے ہیں کہ جی ہم ایشیا کپ جیتیں گے, تو بھائی اگر آپ نے اچھی ٹیم کے خلاف, ایون آپ سری لنکا کے خلاف بھی کہیں آپ کا میچ پڑتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس دوران بھی آپ نے اس قسم کی کرکٹ نہیں کھیلنی بھائی, آپ نے طریقے سے کرکٹ کھیلنی ہے. اور بعد میں یہ کہیں نہ ہو کہ یار آپ اسی طرح مار وار کے آؤٹ ہوتے چلے جائیں, کرکٹ ہے کچھ بھی ہے, آپ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائیں یا آگے چل کے ہار جائیں, تو پھر یہی باتیں ہوں گی. ہم دو چیزوں سے ہاریں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک وہ جو جس طریقے سے ہم نے ایک اپنی ایک ہی ٹرک کی بتی کی طرح ہم پیچھے لگے ہوئے بس مارنا ہے مارنا ہے مارنا ہے, جو میں نہیں کہہ رہا بھائی, آپ ہر میچ میں دیکھ لیں ہمارے بیٹسمین کس طریقے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں. دوسری چیز, اگر فائنل میں سفیان, مقیم اور ابرار میں سے ایک کھیلا کوئی ایشیا کپ میں, ہم سٹرگل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں کھلایا اس نے دونوں اسپنر, کیوں کھلائے؟ پچ کو دیکھتے ہوئے. تو پھر ہم یہی بات کر رہے ہیں, ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں, ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں, ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہو سکتا ہے دبئی میں ابوظہبی میں دونوں کی ضرورت بھائی ضرورت ہو, نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, آپ کے اسپنرز کی ضرورت ہی ضرورت ہے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ افغانستان کو دیکھیں تو وہ اپنے تینوں اسپنرز کھلاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں, نور بھی کھیلے, راشد بھی کھیلے, اگر آپ پاکستان کے 141 رنز کو دیکھیں نا, اور پچھلے میچز کو دیکھیں, اتنے رنز کچھ بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے. پچھلے میچ میں 170 رن بنے, اس سے اوپر بھی بنے, اس سے 200 پلس تو کہیں نہیں بنے, 200 کے قریب رن بنائے تھے, 180 کچھ بنے, ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے تو سب نے سوچا تھا افغانستان آرام سے جیت جائے گا. ایکسٹراڈنری سپیل ہوا ہے نواز کی طرف سے, اگر وہ سپیل نہ ہوتا تو شاید سچویشن کچھ ڈیفرنٹ ہوتی, یا افغانستان کہیں ہارتا تو بہت قریب جا کے ہارتا, ٹھیک ہے, بہت قریب جا کے ہارتا یا افغانستان جیت جاتا, ایک ہیٹ ٹرک بھی ہے نواز, بالکل سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. وہ ایکسٹراڈنری سپیل ہو گیا. اچھا نواز نے جو آؤٹ کیے, جو اس نے بولنگ کی, ان کے بیٹسمین آؤٹ ہوئے ہیں اچھی بولنگ سے, ہم آؤٹ نہیں ہو رہے, ہم وکٹس تھرو کر رہے ہیں, ہم زبردستی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بار بار کیوں بولا تھا آپ کو میں نے کہ میری دو بندوں پہ نظر ہیں, صاحبزادہ فرحان پہ اور حسن نواز پہ. کیوں بولا تھا میں نے کہ یار یہ دو پلیئر ایسے ہیں کہ یہ اگر سرکل میں کچھ کر گئے تو پاکستان کی ٹیم اچھا ٹوٹل کر سکتی ہے, جو کہ وہ سمجھ نہیں رہے کرکٹ کو, وہ کہتے ہیں کہ بس مارو. اور حسن نواز کا میں نے اس وجہ سے بولا تھا کہ یار جہاں پہ بال سپن ہوا, بنگلہ دیش میں بھی سپن ہوا, کوئی پرفارمنس نہیں رہی نواز کی, یہاں پہ بھی بریک ہو رہا ہے. تو کوشش یہ کرے کہ بھائی آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں ایز اے اوپنر کھیل چکے ہیں, ڈومیسٹک کرکٹ میں آپ ایز اے اوپنر کھیلتے تھے, تو اگر آپ یہاں چوتھے پانچویں نمبر پہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو وکٹ اگر مشکل ہے تو آپ سینسیبل کھیلو. اگر آپ کو یہ پتا ہے نا کہ میں اسپنر کی پیچھے کی بال پہ چھکا مار سکتا ہوں یا منہ کی بال پہ چھکا مار سکتا ہوں, تو یہ کانفیڈنس تو آپ کا ہے, لیکن جلدی مت کرو. اب حسن نواز کی کیا سچویشن ہے پتہ ہے, کوئی بھی کرکٹر, کوئی بھی بیٹسمین مجھے یہ کہہ دینا یہ سنگل ڈبل کا پلیئر ہے, میں مان جاؤں, سنگل ڈبل اس سے ہوتا ہی نہیں, وہ سنگل ڈبل نہیں لے پا رہا. کیوں؟ اس کی وجہ کوئی نہیں ہے, یہی تو وجہ ہے, کوئی نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ بس مارنے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ آپ کو آگے چل کے نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, نقصان ہو سکتا ہے. جہاں پہ بال تھوڑا سا بریک ہوا, جہاں پہ بال تھوڑا سا سوئنگ سیم ہوا, وہاں پہ ہمیں مشکل ہو سکتی ہے. ہم یہ نہیں جانتے کہ دوسرا کیسے آؤٹ ہو رہا ہے, دوسرا کیسے بنا رہا ہے, دوسری ٹیم کیسے جیت رہی ہے. ہم تو بھائی پاکستان کے حساب سے بات کریں گے
کہ آپ بیٹنگ میں سٹرگل کر رہے ہیں، بیٹنگ میں سٹرگل کر رہے ہیں. پاکستان کا لوور مڈل آرڈر نے رنز کیے تمام میچز میں. سائم ایوب ایک مطلب چمکتا ہوا ستارہ ہے. سائم ایوب کیوں بوجھا بوجھا سا نظر آ رہا ہے؟ 17 رن کل بھی کیے اس کی ریزن ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے اس کی ریزن ہے. آپ اس سے بولنگ کروانا چھوڑ دیں وہ رنز کرنے لگ جائے گا. سائم ایوب آپ بولنگ کروانا چھوڑ دیں رنز کرنے لگ جائے گا. جب آپ ایک بندے کو 2 نوکریاں دے دیتے ہیں نا، 2 کام، وہ کہتا کہ یار بیٹنگ میں ہو گیا ٹھیک ہے بولنگ میں کر لوں گا. اب آپ نے سائم ایوب کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اس کو 2 جاب دے دی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے 2 جابز دے دی ہیں. تو اس سے پہلے نہیں ملی پاکستان میں 2 جاب؟ عامر سہیل، اعجاز احمد یہ سب کرتے تھے، مطلب پارٹ ٹائم اسپنرز تو یہ سب تھے. نہیں اس ٹائم سلیم ملک ایک بڑا نام ہے. اس ٹائم کی کرکٹ میں اور اس ٹائم کی کرکٹ میں فرق ہے. یہ کرکٹ جو ہے یہ ہر ٹائم تیز کھیلنی، ہر ٹائم فاسٹ کرکٹ ہے. تیز 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 بیٹنگ کرو گے، تیز 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 بالنگ میں مار نہیں کھانی ہے، بالنگ میں دماغ چلانا ہے، تھکاوٹ زیادہ ہے، بھاگنا دوڑنا زیادہ ہے. بیٹنگ کریں گے اس میں ایفرٹ لگنی ہے، ہر چیز میں آپ کی ایفرٹ ہے یہاں پہ، فیلڈنگ میں، بولنگ میں. تو بھائی جب ایک چیز فاسٹ ہو گئی ہے یا ایک بندہ اوپنر ہے، آپ اس کو ایک کام کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اس کو بولیں بھائی تم 100% اس پہ کام کرو، اپنی بیٹنگ پہ جانے دو. صحیح ہے. اب اگر وہ یہ سوچتا مجھ سے بیٹنگ نہیں ہوئی، وہ بولے گا یار میں اگر 3-4 اوور کر دیتا ہوں اور اس میں اگر میں 1-2 وکٹس لے کے بولنگ اچھی کر دیتا تو میرا کام ختم ہو گیا. تو اس میں آپ اپنے پلیئر کو خود خراب کر رہے ہیں. اگر ہم کہتے تھے جی سلمان آغا بھی بولنگ کرے گا، سلمان آغا کتنے میچز میں بولنگ کر رہا ہے؟ اگر ایک میچ میں کرتا ہے 3 میچز میں نہیں کرتا. 1-2 اوور سے زیادہ نہیں کیا. یہ سائم بھی تو 4 اوور نہیں کرتا. صحیح ہے، سائم بھی 4 اوور نہیں کرتا. آپ کی جو دیکھیں آپ کی جو بولنگ ہے نا، وہ ایک شاہین افریدی اگر وہ بھی کسی میچ میں اچھی بولنگ کر جاتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ عموماً زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آخری اوور آ کے وہ اور حارث روف بہت مار کھاتے ہیں. تو آپ کی جو بولنگ کھڑی ہوئی ہے نا اس ٹائم ابرار، سفیان اور نواز کے اوپر ہے. یہ 3 اسپنر اگر آپ جینون اسپنر ہے نا، کل کس نے پرفارم کیا ہے؟ سائم نے پرفارم تو نہیں کیا نا. جینون اسپنر ابرار نے آؤٹ کیے، اس نے نہیں، جینون اسپنرز ہیں نا. ابرار نے اس سے پچھلے میچ میں بھی ٹھیک ہے یو اے کے خلاف انہوں نے 3-4 آؤٹ کر گیا تھا. اس دفعہ نواز نے بھی 5 کی ہے، لیکن کون کر رہا ہے؟ جو جینون ہے. اب راشد خان ہو گیا یا ان کے جو غضنفر ہو گیا یا نبی ہو گیا یا نور ہو گئے، انہوں نے کیوں اتنی مشکل ڈالی ہوئی تھی؟ انہوں